فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور یہ جو اختلاف کرتے ہیں لوگ، نہیں اختلاف کیا، اختلاف نہیں کرتے ہیں اس میں کتاب میں إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ أُوتُوهُ جن کو کتاب دی گئی ہے۔ اختلاف کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں جن کو کتاب ملی ہے، یہی تو اختلاف کرتے ہیں۔ آج ہمارے اندر کتنا اختلاف ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، یہی تو ہے نا قرآن کے اندر۔ یہ اہل کتاب کو چھوڑ دیں، عیسائیت کو چھوڑیں، یہودیت کو چھوڑیں، اپنے مسلمانوں کو دیکھیں کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی کتنا اختلاف ہے۔ قادیانی تو کافر ہے، شیعہ تو اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا بھلا ہے، اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ یہ جو نیا آیا ہوا ہے لڑانے کے لیے انجینئر صاحب، یہ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ بھیجتے ہیں نا ان کے آقا یہودی وغیرہ، انگریز عیسائی، مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے ہی کسی کی قادیانی بنا کے بھیجتے ہیں۔ قادیانی بھی تو پہلے اچھا آدمی تھا، بڑا نیک تھا، بڑا مناظر تھا۔ جب انگریزوں نے دیکھا کہ اچھا بندہ ہے، اس کو خرید لیا، اس سے دعویٰ نبوت کروایا، کافر بنا دیا اس خبیث کو۔ اور اسی طرح ایک انجینئر بھیجا ہوا کہ جاؤ یار لڑاؤ، مسلمانوں کو لڑاؤ، جب مسلمان لڑیں گے، مسلمانوں میں اختلاف ہوگا تو ہماری دال چلے گی گلے گی۔ تو یہ ہمیں لڑانے کے لیے بھائی یہ فرقے ہوتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ختم کرو اپنے فرقوں کو۔ دیوبندیت پہ لوگ فخر کرتے ہیں، بریلویت پہ فخر کرتے ہیں، اہل حدیثیت پہ فخر کرتے ہیں، نہ کرو فخر۔ ایک تنظیم بناؤ، اس کا نام رکھو اہل سنت والجماعت، اور یہی سب مانتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں، یہ تینوں یہی کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں، سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، جماعت صحابہ کرام کی جماعت کو، صحابہ کرام کی جماعت کو بھی یہی تین فرقے مانتے ہیں، اور سنت کو بھی یہی تین مانتے ہیں۔ تو اسی پہ یہی نام رکھو اپنا۔ کیوں دیوبندی بنے رہتے ہو، کیوں بریلوی ہو، کیوں اہل حدیث بنے ہوئے ہو؟ صرف ایک نام رکھو، اہل سنت والجماعت۔ اور کچھ بیوقوف اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں باقی بھائی تینوں ہیں، بریلوی بھی اہل سنت میں ہیں، اہل حدیث بھی اہل سنت میں ہیں، اور دیوبندی بھی ہیں۔ تینوں فرقے اہل سنت والجماعت کی تین شاخیں ہیں، لیکن یہ شاخیں ختم کرنی چاہیے، ایک ہونی چاہیے، متحد ہو جائیں، اختلاف نہ کریں۔ بس نام جب تمہارا یہی ہے کہ اہل سنت والجماعت، جو نبی نے کیا وہ ہم کریں گے، جو صحابہ نے کیا وہ ہم کریں گے، یہ مطلب ہے نا اہل سنت والجماعت کا۔ تو نکالو اپنے اندر سے بدعات، نکالو خرافات، نکال دو، بس ایک نام رکھو سب کا۔ کوئی دیوبندی نہیں رہے، کوئی بریلوی نہ رہے، کوئی اہل حدیث نہ رہے، بس اہل سنت والجماعت یہ نام رکھو، اختلاف نہ کرو، اللہ کے مقرب ترین بندوں میں سے بن جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اختلاف نہیں کیا اس میں، قرآن میں، کتاب میں، کتاب کوئی بھی کتاب، آسمانی کتاب، اختلاف نہیں کیا کہ اس کتاب میں إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر جن کو یہ کتاب دی گئی تو انہوں نے اختلاف کیا، یہی مختلف کرنے والے۔ آج بھی بریلوی اپنے لیے آیت پیش کرتا ہے، دیوبندی اپنے لیے آیت کریمہ پیش کرتا ہے، اہل حدیث اپنے لیے آیت پیش کرتا ہے۔ نہ کرو، اہل سنت والجماعت بنو، سنت بنو، قرآن میں جو کچھ ہے اس کو آنکھوں سے لگاؤ، عمل کرو اس پر۔ نبی نے جو ارشاد فرمایا آنکھوں سے لگاؤ، عمل کرو اس پر۔ صحابہ کرام نے جو کچھ کیا عمل کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، بس چھوڑ دو باقی چیزیں، بدعات، خرافات، غلط چیزیں ختم کر دو اپنے اندر سے۔ فرمایا من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے باوجود کہ ان کے پاس بینات آ گئیں، آیتیں آ گئیں، احکامات آ گئے، واضح، بینات کی معنی واضح احکامات، واضح احکامات آنے کے باوجود بھی اختلاف کرتے ہیں۔ اب میں ایک بات بتاؤں، پھر کہ یہ اختلافی بات کرتا ہے، اختلافی بات میں دیکھ واضح، اللہ نے واضح کہہ دیا، کیا فرمایا میرے پیغمبر، قل کہہ دیجئے لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ یہ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے، کل میرے پیغمبر کہہ دیجئے لا اعلم، کہ میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتا الغیب، میں غیب کی خبریں نہیں جانتا، جو کچھ مجھے ملتا ہے اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ تو وہ تو غیب تو نہیں ہوا نا، غیب تو وہ ہے، ابھی جیسے میں ابھی یہاں ایسے بیٹھے بیٹھے میں کہہ دوں امریکہ میں یہ ہو رہا ہے، ایسا دیکھو نہیں بول سکتا۔ ہاں اگر مجھے فون آئے گا، کوئی ذریعے کے آلہ بنے، کوئی ذریعے سے کوئی سبب، تو سبب اسباب کے تحت کرنا تو یہ غیب نہیں ہوا نا۔
اللہ رب العالمین نے وہی بھیجی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ تو ایک سبب ہے، تو پھر غیب تو نہیں ہے نا۔ غیب یعنی بغیر کسی سبب کے جان لینا، یہ اللہ ہی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو قل لا عالم الغیب، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں غیب نہیں جانتا۔ تو پھر کیوں ہم میں سے ایک فرقہ اڑا ہوا ہے نہیں حضور غیب جانتے ہیں جانتے ہیں؟ اللہ چھوڑ دو بھائی اپنا، یہ ضد چھوڑ، یہ ضد ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے یہی فرماتے ہیں ضد ہے، صرف ضدیت پر ہے، بس ایک ضد پکڑی ہوئی ہے کہ ہمارا نظریہ یہ بن گیا ہے کہ نبی غیب جانتا ہے، تو بس اس پر چلنا ہے، پھر اپنے دلائل ڈھونڈتے ہیں، نہیں پھر آنٹ شانٹ مار کے ادھر، جب قرآن واضح فرما رہے کہ نبی غیب نہیں جانتا تو مان لو اس بات کو۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اختلاف یہی لوگ کرتے ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے اور ان کے پاس ما جاءتہم البینات، واضح آیتیں آ گئی ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ بغیم بینہم، آپس کی زدہ زدی سے۔ یہ آپس کی جو زدہ زدی ہے نا، ہٹ دھرمی ہے نا، بس ہٹ دھرم ہو گئے نا، پھر بس میرا فرقہ ہے۔ بھائی یہ یاد رکھیں، دیکھیں اگر میرا استاد، میرا شیخ، میرا مرشد بھی غلط کرے گا، دین اسلام کے خلاف بولے گا، تو مجھے اندر یہ جرت ہونی چاہیے کہ میں اپنے شیخ کو، اپنے استاد کو، اپنے پیر کو، مرشد کو بھی کہہ دوں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، تو یہ جرت ہونی چاہیے۔ بس اگر میرے مرشد سے غلطی ہو گئی، پھر اس کی غلطی کو درست کرنے کے لیے میں قرآن کی آیات کو بھی رد و بدل کر دوں، نہیں کرنا چاہیے۔ بغیم بینہم، آپس کی زدہ زدی کی وجہ سے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، پھر ہدایت دی اللہ نے، تو ہدایت دی اللہ جی نے، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لے، جو ایمان لے آئے صحیح معنوں میں، اللہ نے ان کو ہدایت دی، لما اختلفوا فیہ، جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ یہ کتابیں مطلب ہر زمانے میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجا تو اختلاف تھا، تو نبی نے سمجھا دیا، لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، تو اختلاف ختم، ایمان لے آئے، من الحق بإذنہ، ایمان لے آئے، لما اختلفوا فیہ، جس میں یہ کس کتاب میں اختلاف کرتے تھے، من الحق، جو حق کی طرف سے، بإذنہ، اللہ کی طرف سے، اذن اللہ کی جانب سے جو حکم آتا تھا اس پر چلتے تھے، تو ہدایت پائی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور یاد رکھو واللہ، اور اللہ پاک یہدی، رہنمائی فرماتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، من، اس کو، یشاء، جو چاہتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے۔ کس کی ہدایت؟ الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی، سیدھے